السلام علیکم دوستو۔ 1187 ایک عظیم جنگ جو تاریخ کا رخ موڑنے والی تھی۔ جنگ ختین، صلیبی افواج کی یروشلم پر حکومت مسلمانوں کے لیے ایک ناقابل برداشت حقیقت تھی، لیکن اس وقت کا ہیرو عظیم سالار صلاح الدین ایوبی، جس نے اسلامی دنیا کو ایک بار پھر متحد کیا، اپنی بے مثال حکمت عملی، بہادری اور ایمان کے ذریعے صلاح الدین نے صلیبی افواج کو شکست دی اور یروشلم کو آزاد کرایا۔ یہ کہانی ہے عظیم جنگ ختین کی، جہاں ایک نئی امید نے جنم لیا اور اسلام کی عظمت پھر سے بلند ہوئی۔ آئیے اس عظیم جنگ کی تفصیلات جانیں اور دیکھیں کہ کیسے صلاح الدین ایوبی نے تاریخ کے صفحات پر ایک نئی تاریخ رقم کی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے لائک کر کے سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ایسی تاریخی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور صلیبی جنگوں کی تاریخ میں جنگ ختین 1187 ایک اہم مقام رکھتا ہے، جس نے مسلم افواج کے لیے ایک عظیم فتح کا دروازہ کھولا اور یروشلم کو دوبارہ اسلامی حکمرانی میں لے آیا۔ اس جنگ کا پس منظر، جنگ کی تفصیلات اور اس کے اثرات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ 12ویں صدی میں صلیبی افواج نے یورپ سے مشرق کی طرف پیش قدمی کی اور کئی علاقوں پر قبضہ کیا۔ انہوں نے یروشلم، انطاکیہ اور طرابلس جیسے اہم شہروں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ صلاح الدین ایوبی، جو کہ ایک عظیم مسلم کمانڈر اور جنگی حکمت عملی کے ماہر تھے، ان کے لیے یہ ناقابل قبول تھا کہ مقدس شہر یروشلم صلیبیوں کے قبضے میں رہے۔ صلاح الدین نے مسلمانوں کو متحد کیا اور اسلامی خلافت کو مضبوط کیا تاکہ صلیبی افواج کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ان کے زیر قیادت مصر اور شام کی طاقتیں متحد ہو گئیں اور ایک مضبوط فوج تشکیل دی گئی۔ سن 1187 میں صلاح الدین نے صلیبی افواج کے خلاف ایک بھرپور کارروائی کی منصوبہ بندی کی۔ صلیبی افواج کی سربراہی کنگ گائی اور ریمونڈ نے کی۔ یہ جنگ ختین کے میدان میں لڑی گئی، جو آج کے اسرائیل کے شمال میں واقع ہے۔ صلاح الدین نے اپنی فوج کو بہترین حکمت عملی کے ساتھ ترتیب دیا اور صلیبی افواج کو ایک ایسی جگہ لے آیا جہاں پانی کی کمی اور گرم موسم نے ان کی طاقت کو کمزور کر دیا۔ ختین کے میدان میں صلاح الدین نے صلیبی افواج کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ انہوں نے ایسی حکمت عملی اپنائی کہ صلیبی فوج کے سپاہی پانی کے بغیر بے حال ہو گئے۔ صلیبی افواج نے بھرپور کوشش کی کہ محاصرے کو توڑ سکیں، مگر صلاح الدین کی مضبوط فوج اور مؤثر جنگی حکمت عملی کے سامنے بے بس ہو گئے۔ جنگ ختین میں مسلمانوں کی فتح کے بعد صلاح الدین نے یروشلم پر حملہ کیا اور بالآخر شہر کو فتح کر لیا۔ یروشلم کی فتح مسلمانوں کے لیے نہ صرف ایک مذہبی بلکہ ایک سیاسی کامیابی بھی تھی۔ انہوں نے نہایت رحم دلی سے عام شہریوں اور غیر مسلموں کو تحفظ فراہم کیا اور یروشلم میں امن قائم کیا۔ جنگ ختین اور یروشلم کی فتح نے صلیبیوں کے حوصلے پست کر دیے اور مسلم دنیا میں ایک نیا جوش و ولولہ پیدا کیا۔ اس جنگ کے بعد یورپ میں دوبارہ ایک بڑی صلیبی جنگ کی تیاریاں کی گئیں، مگر اس کے باوجود مسلمان اپنے مقبوضات کو محفوظ رکھنے میں کامیاب رہے۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج نے صلیبیوں کے اہم رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ کنگ گائی کو قید کیا گیا اور انہیں صلاح الدین کے سامنے پیش کیا گیا۔ صلاح الدین نے کنگ گائی کے ساتھ ترحم کا برتاؤ کیا، لیکن رینالڈی کو قتل کر دیا کیونکہ اس نے اسلامی مقدسات کی توہین کی تھی۔ جنگ ختین میں کامیابی کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی اور 2 اکتوبر 1187 کو انہوں نے شہر کو بغیر کسی بڑے خون خرابے کے فتح کر لیا۔ بیت المقدس کی فتح مسلمانوں کے لیے عظیم فتح تھی اور اس سے مسلمانوں کا دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ ممکن ہوا۔
حطین کی جنگ اسلامی تاریخ کی اہم ترین جنگوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس نے مسلمانوں کو بیت المقدس کی فتح کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد صلیبی طاقتیں کمزور ہو گئیں اور مسلم ریاستوں کے خلاف ان کی جارحیت کو روک دیا گیا۔ حطین کی جنگ نہ صرف صلاح الدین ایوبی کی عسکری مہارت کا نمونہ ہے، بلکہ اس نے مسلمانوں کے اتحاد اور قوت کو ظاہر کیا۔ حطین کی جنگ نے مسلمانوں کو ایک نیا عزم و حوصلہ دیا۔ صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمانوں نے ایک عظیم فتوحات حاصل کی اور صلیبیوں کو شکست دے کر بیت المقدس کو دوبارہ اسلامی سلطنت میں شامل کیا۔ اس جنگ نے صلاح الدین ایوبی کو ایک عظیم رہنما اور فوجی کمانڈر کے طور پر مشہور کیا اور اسلامی تاریخ میں ان کی شخصیت کو ناقابل فراموش بنا دیا۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔